سبھی بھائیوں سے میری گزارش ہے، ابھی جو نہیں پہنچے ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت بہت مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی، خاص طور سے نوجوانوں سے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں جو ایک بہت بری عادت پنپ رہی ہے آج کے ماحول میں، اور وہ اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جگہ جگہ وہی شکوے شکایت، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا۔ بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ہر گھر میں یہی شکوہ، ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے اور بچوں کے لیے اب وہ درد سر بن گئے ہیں، یہ بچے محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ماں باپ یہ اتنی عظیم نعمت کی ہے، قدرت کی اتنی بڑی نعمت ہے، روئے زمین میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے فرما برداری کا، حسن سلوک کا، خدمت کا، اطاعت و فرما برداری کا، تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ یوں فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ صرف ایک شکل اللہ نے بیان کی جو ماں باپ کی بات نہیں ماننی، ایک شکل ہے صرف، باقی ہر معاملے میں ماں باپ کی بات ماننی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، اور ان کی فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن میں اللہ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے بھی بارہا ارشاد فرمایا۔ کسی صحابی نے آپ سے معلوم کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق کون، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ دوبارہ پھر پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ خدمت کا مستحق کون ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی معلوم کیا، پھر آپ نے یہی جواب دیا تیری ماں۔ چوتھے نمبر پر جب صحابی نے معلوم کیا اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، کس کی خدمت کروں؟ آپ نے چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ۔ چوتھے نمبر پر 3 مرتبہ ماں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا، اور مفسرین نے اس تاکید کی علت بیان کی ہے کہ ماں کے بارے میں 3 مرتبہ آپ نے تاکید جو فرمائی، ماں زیادہ مستحق ہے تیری خدمت کی، اس کے ساتھ حسن سلوک تجھے سب سے زیادہ کرنا ہے۔ اس کی علت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ 3 مرحلے ایسے آتے ہیں، 3 مرحلے ایسے آتے ہیں ماں کے اوپر جس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہوتا، کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ ہر ماں کے اوپر 3 مرحلے ایسے گزرتے ہیں، کوئی شریک نہیں، باپ بھی الگ رہ جاتا ہے، صرف ماں کے اوپر وہ 3 مشقتیں گزرتی ہیں۔ سب سے پہلی، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے تک، جو مشقت ماں کے اوپر گزرتی ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ مشقت صرف اور صرف بچے کے لیے، یہ قربانی ماں دیتی ہے، یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے۔ اور دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان ماں ہوتی ہے، اس مشقت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری مشقت دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے 2-2.5 سال کا،
اس میں ماں کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، صرف ماں ہی وہ خدمت انجام دیتی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ 3 مرحلے ایسے ہیں، 3 مشقتیں ایسی ہیں، ماں کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں رہتا، اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکید فرمائی تجھے اپنی ماں کی سب سے زیادہ خدمت کرنی ہے۔ اور ماں کی خدمت کر کے آپ نے دکھائی، آپ نے بتایا ماں کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر مقام جعرانہ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے، لوگوں میں تقسیم کاری کر رہے تھے گوشت کی۔ اتنے میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اور جو مجمع میں آ کر آپ کے قریب چلی گئی، بالکل آپ کے قریب۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کا استقبال کیا اور اپنی مبارک چادر کو آپ نے بچھایا، اس پر وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی۔ میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ بڑھیا کون ہے جس کا آپ اتنا استقبال کر رہے ہیں، آپ اتنا احترام کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی رضائی ماں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ آئی، آپ نے ان کا اتنا استقبال کیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اور جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ذلیل و خوار ہو، یہ ذلیل ہو، رسوا ہو۔ لوگوں نے معلوم کیا حضور کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ بد دعا آپ کس کو دے رہے ہیں کہ وہ آدمی ذلیل ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس کے لیے یہ بد دعا ہے؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا، بڑھاپے کی حالت میں دونوں ماں باپ زندہ ہیں اور یہ نوجوان ہیں، یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنا، تو ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جانا چاہیے۔ اس کے تو گھر میں جنت تھی، اس کے گھر میں اللہ نے جنت بنائی، بڑھاپے کی حالت میں اس نے ماں باپ کو پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر بھی ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، تو جو چاہے ان کی حفاظت کر لے اور جو چاہے ان کو برباد کر دے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جیل خانہ، ایک مہمان خانہ، جو اللہ کے مہمان خانے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے، ماں باپ دنیا سے خوشی کی حالت میں چلے گئے، یاد رکھو نوجوانوں، ماں کے پیروں کے تلے اللہ نے جنت کو بنایا، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، وہ بند رہے گا، اور اگر ماں باپ کو خوش کر لیا تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اللہ بھی راضی، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اللہ بھی ناراض۔ تو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری قرآن کریم کی اس آیت میں صرف ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں تو ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا، باقی ہر معاملے میں ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر تیرے ماں باپ
تجھ پر زور ڈالیں، تجھ کو مجبور کریں کس کام پر؟ کہ تو میرے ساتھ شرک کر، میرے ساتھ تو شرک کر۔ یعنی اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، تجھے گناہ کرنے کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، فلا تطعہما، اب تو تجھے ان کی بات نہیں ماننی۔ صرف ایک جگہ ہے ایسی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ کام کر، ماں باپ گناہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کام تجھے نہیں کرنا۔ اب ٹکراؤ ہو گیا، اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، اب یہاں تقابل ہو گیا، یہاں کس کی بات ماننی ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت سے اللہ نے ثابت کر دیا ہے، سب سے بڑا حق تو ہے اللہ کا، وہی پالنہار ہے ہمارا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں، تو سب سے بڑا حق تو ہے اللہ کا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں، شرک کرنے کا حکم دیں، گناہ کرنے کا حکم دیں، اب کیا کرنا ہے؟ آپ یوں کہو گے ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا قرآن اور حدیث میں، اور آپ ماں باپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں یہ کام کر۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرما دیا اللہ کی نافرمانی کا اگر وہ حکم دیں، وہاں تو نہیں ان کی بات چلے گی، وہاں تو اللہ ہی کی چلے گی۔ وہ اگر نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، شرک کا حکم دے رہے ہیں، کفر کا حکم دے رہے ہیں، کوئی اور گناہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں تو ان کی نہیں چلنی، وہاں تو اللہ کی چلنی ہے۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو دل دکھا دیا، ان کو راضی نہ کیا، ناراض رکھا، اور دنیا سے اسی حالت میں وہ چلے گئے، یاد رکھو جس کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ماں باپ اگر کسی کے ناراض ہوں، یہ ایسا پاپ اور گناہ ہے اور جرم ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، جو یہ چاہتا ہو کل جب میں بڑا ہو جاؤں گا، بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا، تو میرے بچے میرے فرما بردار بنیں، میری خدمت کریں۔ بڑھاپے کی حالت میں ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے خدمت کی، جس کی یہ تمنا ہو کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے۔ یہ بدلہ ہے دنیا میں اللہ دکھاتے ہیں، یہ بدلہ ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، انہیں بوجھ نہیں سمجھے گا، اس کی اولاد اس کی فرما برداری کرے گی، جیسا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ یہ دنیا میں بدلہ ہونا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو بڑھاپے میں دھکے کھانے ہیں، اگر کسی کو بڑھاپے میں یوں دیکھنا ہے میرے بچے میری نافرمانی کریں گے، تو اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کو اگر راضی کرے گا، بچے بھی اس کے راضی رہیں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ اور جس نے جوانی کی حالت میں ماں باپ کو بوجھ سمجھا، ماں باپ کی خدمت نہ کی، تو ایسے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ ایسا گناہ اور پاپ ہے کہ ماں باپ کے نافرمانوں کی زبانوں پر مرنے کے وقت کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا پاپ اور جرم ہے، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہمارے تو نامہ اعمال خالی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کا مقام بڑا بلند و بالا، پوری امت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ برگزیدہ بندے، سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے اللہ کے مقرب، جن کے لیے دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارتیں دے دی، وہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ بعد کا آنے والا کوئی کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا ولی اور مرشد ہو، کتنا بڑا قطب اور ابدال ہو، ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر کسی صحابی کی طرف سے بھی ماں باپ کی نافرمانی ہوئی اور ماں باپ کا دل ناراض رہا، تو ایک صحابی رسول کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا،
دنیا سے جانے کا نمبر آ گیا، اور آخری جب وقت آئے تو گھر والوں کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ کلمے کی تلقین کیا کریں، اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے آخری وقت میں، تاکہ اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کلمے کی تلقین، یہ کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، اور وہ صحابی رسول آخری وقت ہے اور کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ زور زور سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچایا گیا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے فلاں صحابی، ان کا آخری وقت ہے، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے معلوم کیا، چونکہ آپ سمجھ گئے کہ آخری وقت میں زبان سے کلمہ جاری نہ ہونا یہ ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی دنیا میں یہ عذاب اللہ دکھاتا ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کو، کہ آخری وقت میں زبان پر تالا لگ جاتا ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے معلوم کیا کہ ان صحابی جن کے بارے میں تم فرما رہے ہو، ان کی والدہ یا ان کے والد کوئی زندہ ہیں؟ بتایا گیا حضور ہاں ان کی والدہ زندہ ہے، بہت بوڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ان کی والدہ کے پاس پیغام بھجواؤ، انہیں بلا کے لاؤ، اگر وہ آ جائیں، ورنہ میں چلوں گا۔ پیغام پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان صحابی رسول کی والدہ تشریف لے آئی۔ آپ نے معلوم کیا ان کی والدہ سے کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی ماں میرا بچہ بہت نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے جواب دیا اللہ کے رسول اگر میرے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہو تو میں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میرا بہت دل دکھایا، میں تو ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بچے کا آخری وقت ہے، معاف کر دو اسے، اس کا آخری وقت ہے، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان پر تالا لگ گیا ہے، زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، اس کا آخری وقت ہے، معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ ماں کہنے لگی حضور میرا بہت دل دکھایا ہے، مجھے بہت پریشان، جب سے شادی ہوئی اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دی ہے، میں نہیں معاف کروں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور آپ نے ایک تدبیر استعمال کی۔ آپ جانتے تھے کہ ماں ہوتی ہے، بچہ کتنا بڑا نافرمان ہو، ماں باپ کا کتنا دل دکھایا ہو، لیکن ماں کا دل ہوتا ہے، باپ کا دل باپ کا دل ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو کبھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، کتنا بھی دکھی کیا ہو ماں باپ کو بچے نے، کتنا دل دکھایا ہو، لیکن ماں باپ کا دل اور خاص طور سے ماں کا دل اللہ نے وہ بنایا ہے کہ ماں پھر بھی اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے تھے کہ ماں کو اپنے بچے سے بے انتہا پیار ہوتا ہے۔ آپ نے ایک تدبیر استعمال کی، صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کی مقدس جماعت ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور ان کے بیٹے کو اس آگ کے حوالے کر دو۔ جب بوڑھی ماں نے یہ سنا فرمانے لگے حضور کیا میرے بیٹے کو آپ آگ کے حوالے کریں گے؟ میرے سامنے آپ آگ میں ڈالیں گے میرے بیٹے کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا کروں، اگر تو نے اپنے بچے کو معاف نہ کیا، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو اللہ جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہی دنیا میں ہی اس کی سزا دے دوں، دنیا کی آگ میں اسے جلا دوں، ورنہ پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ماں ہوتی ہے، تڑپ اٹھی بڑھیا ماں اور فرمانے لگی حضور بھلا میرا بچہ اور میری نگاہوں کے سامنے اس نے ٹھیک ہے میرا دل دکھایا، مجھے پریشان
بیان کیا، میرا بڑا دل دکھایا، میں بڑی ناراض ہوں، لیکن بہرحال میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، بھلا میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ کے حوالے کیا جائے، اس کو جلایا جائے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ گواہ رہیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر معافی کا لفظ زبان سے نکلا، ادھر ان کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا، تو فوراً کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ ماں نے معاف کیا، کلمہ جاری ہو گیا۔ جب تک ماں نے معاف نہیں کیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، تالا لگ گیا۔ اور یہ کس کا واقعہ ہے؟ صحابی رسول، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جنتی ہونے کی جن کو دنیا میں بشارتیں دی گئی، جن کے بارے میں اللہ نے رضامندی کا انعام دے دیا دنیا میں، ان کے بارے میں ہے یہ۔ اور ہم آج کے ہمارے نوجوان، آج ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہیں، ہماری نمازیں نہیں، پوری زندگی گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، اور پھر ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، پھر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے نوجوانوں، ابھی وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض رکھا، ماں باپ کا دل دکھایا، تو یاد رکھو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ اگر آخری وقت میں زبان پر کلمہ جاری نہ ہو گیا، نہ ہوا، تو یہ بہت بڑا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی فرما برداری، یہ لازمی پکڑ لیں۔ اگر دنیا میں ماں باپ کو راضی کر لیا ہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گے، اگر ماں باپ خوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور ناراضگی کی حالت میں چلے گئے، اب وہ کیا کریں؟ انہیں احساس ہوگا ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے سامنے معافی نہیں مانگی تھی، وہ کیا کریں؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ اس حالت میں چلے گئے ہیں تو ان کے لیے وہ استغفار کرے، مغفرت طلب کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کو فرما برداروں میں اس کا بھی شمار فرما دیں گے۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات نے اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ میں تو تمہید کے لیے چند منٹ کے لیے بیٹھ گیا تھا، اور مجھے یہ جو آج کل ہر گھر میں یہ شکایت مل رہی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اولاد۔ جن ماں باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ بیچارے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے، اور دو لڑکے ہیں اگر کسی کے یہاں تو وہ نمبر لگا رہے ہیں، ان میں باری طے ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہینے میں ماں کو کھانا میں نے کھلایا، اس مہینے میں تجھے کھلانا ہے، دوائیوں کے نمبر لگ رہے ہیں۔ اس مرتبہ دوائی ماں کی یا باپ کی میں لے کے آیا، اگلی مرتبہ تجھے لانی ہے، بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ اتنی عظیم دولت ہے۔ جس بچے کے حصے میں ماں یا باپ لگ گئے وہ تو دنیا میں بھی مال و مال ہو گیا، آخرت میں تو اس کا مقام بلند و بالا ہوگا، لیکن یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت کے مال کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے۔ آج سب روتے پھر رہے، کاروبار نہیں، کام نہیں چل رہا، گھر میں برکت نہیں، جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ ماں باپ کو راضی رکھتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ وسعت کے دروازے کھول دیتا۔ اس لیے اب میں زیادہ وقت نہ لے کے، چونکہ ہمارے معزز مہمان، ہم تو آپ کے گھر کے اپنے آدمی ہیں، یہ دور و دراز سے حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب جسپوری تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر، اب حضرت کی نصیحتیں ہونی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سب کے رہنما علاقے کی عظیم شخصیت حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، پھر ان کی نصیحت اور ان کی دعا پر یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ جب تک یہ پروگرام چلے اپنے پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ جو ہمارے بھائی ابھی یہاں جلسے گاہ کے اندر تشریف نہیں لے آئے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں، اور جو بیٹھے یہ تھوڑا سا چونکہ جگہ پر ہو گئے، دیکھو میں نے پہلے ہی بتلایا تھا جگہ پر ہو جائے گی،
لوگ آ رہے ہیں، آپ تھوڑا اور مل جائیں، جن کے سامنے جگہ وہ مل کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے معزز مہمان اودھم سنگھ نگر سے، جس پور سے حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب، جو عظیم مقرر ہے ماشاءاللہ، ان کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے تو یہ جگہ وہاں گیٹ تک پر ہو جائے گی، اس لیے آپ اور مل کر بیٹھ جائیں۔ جو ہمارے بھائی جہاں جن کی آگے جگہ خالی ہو، اگلی جگہوں کو پر فرما لیں، اور حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو، آگے جگہ ان کو ملے گی، پھر وہ آپ کے کپڑوں کو چھلانگ کر آئیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس لیے بہتر یہ کہ آپ ہی آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے جلسے کو اللہ کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ نافرمانی سے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے سے، نافرمانی سے، اور ان کے ساتھ جو ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہ برتاؤ کرنے سے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سروں کے تاج سمجھیں، ان کی خدمت رات دن کریں، بڑھاپے میں ان کو ذرہ برابر احساس نہ ہونے دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔